زكاها وقد خاب من دساها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ناظرین کرام، گزشتہ سے پیوستہ تربیت اور تزکیے کا اصول ہم بیان کر رہے تھے. وہ ہے صدقہ اور زکوٰۃ دل کی خوشی سے پیش کرنا. زکوٰۃ کے متعلق ہم نے اس کے فوائد و ثمرات اور زکوٰۃ نہ دینے کے نقصانات بھی سنے، اور زکوٰۃ کے احکام و مسائل بھی ہم نے سنے. آج ہماری گفتگو کا محور ہے صدقہ کسے کہتے ہیں، اور اس کی اقسام کیا ہیں، اور اس کے ثمرات کیا ہیں. امام جرجانی فرماتے ہیں: العطیہ یبتغی بها المثوبہ من اللہ تعالی. وہ چیز جس کے ذریعے اللہ رب العزت سے اجر و ثواب حاصل کیا جائے اسے صدقہ کہتے ہیں. امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں: الصدقہ ما یخرجہ الانسان من مالہ علی وجہ القربہ. صدقہ وہ چیز ہے جو آدمی اپنے مال سے اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنے کے لیے نکالتا ہے. بنیادی طور پر لوگوں کے ذہن میں ایک ہی بات آتی ہے، شاید صدقے سے مراد صرف مال کا ہی صدقہ ہے، جبکہ صدقہ یہ ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے. اس وضاحت کو پیش کرتے وقت صدقے کی وہ اقسام پیش کی جائیں گی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. کسی ملنے والے کو سلام کرنا یہ بھی صدقہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تسلیمہ علی من لقی صدقہ. سنن ابی داود کی روایت ہے 5243. جب بھی کسی مسلمان سے ملو اس کو سلام کہو، تو یہ سلام کہنا یہ بھی صدقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا: تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ. کسی مسلمان بھائی کے سامنے مسکرا کر اس سے ملنا یہ بھی صدقہ ہے. وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ. نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا یہ بھی صدقہ ہے. فَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ يَتَكَلَّمُ بِهَا الرَّجُلُ صَدَقَةٌ. اور اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ. سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے. بِكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ. اللہ اکبر جب بھی کہیں یہ صدقہ ہے. تحمیدۃ صدقہ. بِكُلِّ تحمیدۃ صدقہ. الحمدللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے. بِكُلِّ تحلیلۃ صدقہ. لا الہ الا اللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے. امر بالمعروف صدقہ. نیکی کا حکم کرنا بھی صدقہ ہے. نہی عن المنکر صدقہ. برائی سے منع کرنا بھی صدقہ ہے. وفی بغض احدکم صدقہ. جائز اور حلال طریقے سے خواہش پوری کرنا یہ بھی صدقہ ہے. روایت صحیح الجامع کی 2588 جس میں یہ ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. واستغفر اللہ. استغفر اللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے. نماز کے لیے چل کر جانا اور چلتے ہوئے ہر قدم جو اٹھتا ہے وہ صدقہ بن جاتا ہے. کل خطوۃ تخطوها الی الصلاۃ صدقہ. صحیح الجامع کی روایت ہے 4528. ہر اٹھنے والا قدم مسجد کی طرف جو جا رہا ہے یہ صدقہ ہے. ایک 13واں صدقہ بھی ہے صحیح الجامع کی روایت میں 8098. نماز، روزہ اور حج یہ صدقہ ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِكُلِّ صَلَاةٍ صَدَقَةٍ وَصِيَامٍ صَدَقَةٍ وَحَجٍّ صَدَقَةٍ، ہر نماز، ہر روزہ، ہر حج یہ صدقہ ہے۔ ایک 14واں صدقہ آپ نے بیان کیا تہجد کی نیت سے سونا۔ رات کو سوتے وقت انسان نیت کر لے کہ میں نے تہجد پڑھنی ہے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 5941 وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِن رَبِّهِ، نیند بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے بطور صدقہ بنا دیتے ہیں۔ ایک 15واں صدقہ ہے راستے سے پتھر، کانٹا اور ہڈی ہٹا دینا، راستہ صاف کر دینا۔ يَعْزِلُ الشَّوْكَ عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ وَالْعَظْمِ وَالْحَجْرِ، یہ بھی صدقہ ہے۔ کمزور نظر اور نابینے انسان کو راستہ بتا دینا، تُهْدِي الْأَعْمَى، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی گونگے بہرے کو اس طرح سمجھانا کہ اس کو سمجھ آ سکے، تُسْمِعُ الْأَصَمَّ وَالْأَبْكَمَ حَتَّى يَفْقَهَ، یہ بھی صدقہ ہے۔ ناواقف کی رہنمائی کر دینا، تدل المستدل على حاجة له قد علمت مكانها، یہ بھی صدقہ ہے۔ مدد کے لیے پکارنے والے کی طرف دوڑ کر جانا اور مدد کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ عون الرجل اخاہ علی الشیء، کسی حاجت مند کی مدد کرنا یہ صدقہ ہے۔ کسی کو پانی پلا دینا، والشربہ من الماء یسقیہ صدقہ، یہ بھی صدقہ ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، یہ بھی صدقہ ہے۔ روایت ہے صحیح الجامع کی 42۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 23واں صدقہ ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے 5535، اپنی اولاد پہ، بیوی پہ، خادم پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ ما اطعمت زوجتك فهو لك صدقہ وما اطعمت ولدك فهو لك صدقہ وما اطعمت خادمك فهو لك صدقہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان صدقتك من مالك صدقہ وان نفقتك على عيالك صدقہ وانما تأكل امرأتك من مالك صدقہ، بیوی کا شوہر کے مال سے کچھ لے لینا اور خوشی سے خامن دے دے، یہ بھی صدقہ ہے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 3081۔ اور 25واں صدقہ رشتہ داروں اور اقرباء پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ صحیح الجامع 1960، حدیث کے الفاظ ہیں ما انفق المرء على نفسی وولدی واہلی وذی رحمی وقرابتی فہو لہ صدقہ، انسان اپنے اوپر، اولاد پر، اہل و عیال پر اور اپنے رشتہ داروں پر، قرابت داروں پر خرچ کرتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ 25واں صدقہ جس طرح رشتہ داروں اور اقرباء پر خرچ کرنا ہے، ایک 26واں صدقہ یہ بھی ہے اپنے ڈول سے کسی بھائی کو پانی پلا دینا۔ افراغک من دلوک فی دلو اخیک لک صدقہ، صحیح الجامع کی روایت ہے 2908۔ کل معروف صدقہ، ایک 27واں صدقہ بھی ہے، ہر نیکی صدقہ ہے۔ صحیح الجامع 4555۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن تو مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ الضیافۃ ثلاثۃ ایام، کوئی کسی مہمان کی 3 دن سے زیادہ بھی ضیافت کرتا ہے تو وہ صدقہ لکھا جائے گا۔ صحیح الجامع 3901۔ کسی دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچانے سے گریز کرنا، اس سے نقصان نہ پہنچے، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ کف شرک عن الناس فإنها صدقۃ منک علی نفسک، لوگوں کو تنگ کرنے سے رک جانا، یہ بھی صدقہ ہے۔ صحیح الجامع 4490۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 30واں صدقہ بھی بیان کیا ہے، تعدل بین الاثنین صدقہ، 2 لوگوں کے درمیان صلح کروا دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی آدمی کو سواری پر بٹھانا یا اس کا سامان اٹھا کر سواری پر رکھوانا، یہ بھی صدقہ ہے۔ تعین الرجل علی دابۃ فیحمل علیہا او ترفع له علیہا متاعه صدقہ، بلکہ آپ نے فرمایا کل قرض صدقہ، کسی کو قرض دینا بھی صدقہ ہے۔
صحیح الجامع کی روایت ہے 4542۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 33واں صدقہ بھی بیان کیا، من اقرض ورقا مرتين كان كعدل صدقہ مرتين، صحیح الجامع 6080۔ جو 2 مرتبہ قرض دیتا ہے اس کا صدقہ لکھا جاتا ہے۔ 34واں صدقہ یہ ہے تنگ دست کو، مقروض کو مہلت دے دینا، من انظر معسرا فلہ کل یوم مثلہ صدقہ، جو کسی کو ڈھیل دے دیتا ہے، جتنا قرض دیا ہوا ہے اتنا ہی صدقہ اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فيأكل منه طير او انسان او بهيمة الا كانت له به صدقہ۔ کسی مسلمان نے جو درخت لگایا ہے یا کوئی کھیتی باڑی کی ہے، اگر اس سے کوئی انسان، کوئی جانور، کوئی پرندہ کوئی چیز کھا لیتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 2079، اور صحیح الجامع کی بھی روایت ہے 5757۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک 36واں صدقہ بھی بیان کیا ہے، لوگوں کی طعن و تشنیع پر صبر کرنا، برداشت کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ علبہ بن زید بن حارثہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، جب صدقے پر ترغیب دلائی تو ہر ایک نے صدقہ کیا، لیکن یہ صحابی کہتے ہیں، اللہم انی اتصدق بعرضی علی من نالہ من خلقک، اللہ میں اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں، جو بھی تیری مخلوق میں سے مجھے کوئی گالی دے یا میرے بارے میں کوئی بات کرے میں نے اسے معاف کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے یہ بھی کہا، وَقَدْ تَصَدَّقْتُ عَلَيْهِمْ بِعِرْضِي فَمَنْ شَتَمَنِي أَوْ قَذَفَنِي فَهُوَ فِي حِلٍّ، جس نے مجھے گالی دی یا جس نے مجھ پر الزام لگایا میں نے اسے معاف کیا، میں نے اپنی عزت کا صدقہ دیا۔ اللہ عز و جلال یہ بات سمجھنے کی توفیق دے کہ صرف مال کا صدقہ نہیں، اس مبارک مہینے رمضان المبارک میں یہ 36 قسم کے صدقے انسان کو کرنے چاہیے۔ یہ وہ زندگی کے زاویے ہیں جس کو درست کرنے سے انسان کی خوبصورت تربیت اور تزکیہ ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں 36 قسم کے صدقات کو بیان کیا ہے، وہاں اس کے ثمرات کو بھی بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والصدقۃ برہان، کسی سچے مومن کی دلیل یہ ہے کہ وہ صدقہ کرتا ہے۔ صحیح مسلم 223، صحیح الجامع 3957۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قابل رشک ہیں لوگ جو صدقہ کرنے والے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 5025، صحیح مسلم کی روایت ہے 815۔ لا حسد الا فی اثنتین، رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم به آناء اللیل وآناء النہار، دو لوگ ہی قابل رشک ہیں جن کو دیکھ کے تمنا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے۔ ان میں سے ایک وہ ہے جس کو اللہ نے قرآن کی دولت سے نوازا، وہ دن رات اس کی تلاوت کرتا ہے۔ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، اور دوسرا قابل رشک وہ انسان ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہے، وہ دن رات خرچ کرتا ہے۔ صدقے کا تیسرا فائدہ بھی ہے، ہر قسم کی جسمانی بیماریوں کا یہ علاج ہے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 3358، داووا مرضاکم بالصدقہ، اپنی بیماریوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کتنی خوبصورت بات بیان کی ہے۔ ابو عبداللہ امام حاکم وہ بیمار ہو گئے، 1 سال تک بیمار رہے، نیک لوگوں نے دعائیں بھی کی، لیکن جب انہیں یہ خیال آیا کہ یہ کتنی بات جو ہے میں بھولا بیٹھا ہوں کہ صدقہ کرنے سے بھی تو علاج ہوتا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، پانی کا بندوبست کیا، اور جو ہی مسلمانوں نے پانی پینا شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو ختم کر دیا۔
चौथा फ़ायदा सदक़े का ये है, सदक़े से क़ल्बी बीमारियों का भी इलाज हो जाता है। सिलसिला सहीहा की रिवायत है 854, एक शख्स आके कहता है, अल्लाह के रसूल मेरा दिल बहुत सख्त है। फरमाया, इन अरदत अन यलीन क़ल्बुका फ़अत्इमिल मिस्कीन वमसह रअसल यतीम। चाहते हो आपके दिल की सख्ती नरमी में बदल जाए, दिल नरम हो जाए, तो मिस्कीनों को खाना खिलाना और यतीम के सर पे शफ़क़त का हाथ रखना, अल्लाह तेरे दिल की इस बीमारी को ख़त्म कर दे। सदक़े का एक पाँचवा फ़ायदा भी है, वो मुआशरती बुराइयों को भी ख़त्म करता है। सही मुस्लिम की रिवायत है 2909 और सहीहुल जामी की रिवायत है 4346। एक शख्स ने कहा मैं सदका करूँगा, वो सदका किसी चोर को दे के रात को आ गया। दूसरे दिन कहता है मैं फिर सदका करूँगा, किसी बदकार औरत को सदका दे के आ गया, अंधेरे में नहीं पता चला। तीसरे दिन कहता है मैं फिर सदका करूँगा, किसी गनी मालदार को सदका दे के आ गया। लोगों ने बातें की, देखो सदका देने वाला किसको सदका दे गया है। अल्लाह अज़्ज़ल जलाल की तरफ से पैगाम आया, अम्मा सदक़तुक फ़क़द क़ुबिलत, मेरे बंदे तीनों रातों का सदका किया गया, तेरा कबूल कर लिया गया है। अम्मा ज़ानिया फ़लअल्लहा तस्तइफ़ु बिहा अन ज़िनाहा, वो बदकार औरत कुछ तो खा के ज़िंदा थी, तेरा खुलूस वाला माल जो सदक़े का उस तक पहुँचा तो उसने ज़िंदगी की बुराइयों से तौबा कर ली। वलअल्लल गनी यअतबिर फ़युनफ़िक़ु मिम्मा अअताहु अल्लाह, ये गनी को तूने सदका दिया, तुम्हें तो नहीं पता चला, ये बख़ील था वो भी खर्च करने लग गया। वलअल्ल अस्सारिक़ यस्तइफ़ु बिहा अन सरिक़ती, था तो चोर कुछ खा के ज़िंदा था, तेरे सदक़े का खुलूस का माल जो है जब उसने इस्तेमाल किया तो उसने चोरियों से तौबा कर ली। सदक़े का एक छठा फ़ायदा भी है, वो ज़िंदगी के फ़ितनों से इंसान को बचाता है। सही बुखारी की रिवायत है 525 और सही मुस्लिम की रिवायत है 144, फ़ितनतुर्रजुल फ़ी अहलिही व मालिही व नफ्सिही व वलदिही व जारी, इंसान का फ़ितना उसके अहल व इयाल में, माल व दौलत में, उसकी जान में और उसकी औलाद में और उसके पड़ोसी में। 5 किस्म के फ़ितने हैं। कैसे दूर हो सकते हैं? युकफ़िरुहा अस्सियामु वस्सलातु वस्सदक़तु वल्अम्रु बिलमारूफ़ वन्नहयु अनिल मुनकर। रोज़ा रखो, नमाज़ पढ़ो, सदका करो, नेकी का हुक्म करो, बुराई से मना करो। सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत इस कदर खूबसूरत है कि आज रोज़ा भी है, नमाज भी मोमिन पढ़ता है रमज़ान में, सदका भी करे और नेकी का हुक्म करे, बुराई से मना करे, तो ज़िंदगी के तमाम फ़ितने ख़त्म हो जाएं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक 7वां फ़ायदा भी बयान किया है, वस्सदक़तु तुत्फ़िउल ख़तीअ कमा युत्फ़िउल माउ अन्नार, सदका गुनाहों की मुआफ़ी का भी सबब है। सहीहुल जामी की रिवायत 5136, सदका इस तरह बुराइयों को ख़त्म कर देता है जिस तरह पानी आग को ख़त्म कर देता है। सदक़े का एक 8वां फ़ायदा भी है, शैतान को ज़लील व रुस्वा करता है तो सदका करता है। मा युख़रिजु रजुलुन शैअन मिन अस्सदक़ा हत्ता यफ़ुक्क अन्हा लिहयै 70 शैतानन, जब भी कोई आदमी सदका करता है तो उसके ज़रिए 70 शैतानों के जबड़े तोड़ देता है। सहीहुल जामी 5814, सिलसिला सहीहा 1268। सदक़े का एक 9वां फ़ायदा भी है, ग़ज़ब-ए इलाही को सदका ख़त्म कर देता है। और इसका 10वां फ़ायदा ये भी है, इंसान बुरी मौत से बच जाता है। सही बुखारी की रिवायत है 1443, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सदक़तु तुत्फ़िउ ग़ज़ब अर्रब व तदफ़अु मीतत अस्सू, सदका अल्लाह के गज़ब को मिटा देता है और बुरी मौत से बचा लेता है। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा, ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। 11वां फ़ायदा इस सदक़े का ये है कि आखिर इंसान ने फ़ौत होना है, कब्र की गर्मी को ख़त्म करके कब्र को ठंडा कर देता है।
صحیح ترغیب کی روایت ہے 873 ان الصدقہ لتطفئ عن اہلها حر القبور، صدقہ انسان کے قبر کو ٹھنڈا کر دے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک 12واں فائدہ بھی بیان کیا، وَإِنَّمَا يَسْتَظِلُّ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ، جب یہ قبر سے نکلے گا تو صدقہ اس کا سائبان بن جائے گا، امبریلا بن جائے گا، جس کے نیچے چلتے ہوئے وہ اللہ عز و جلال کے سامنے جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک 13واں فائدہ بھی بیان کیا ہے، قیامت کے دن عرش کا سایہ اسے نصیب ہوگا جو صدقہ کرنے والا ہے۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 خوش نصیبوں کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں سے ان 7 میں سے ایک وہ بھی شخص ہے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، ایسا انسان جو صدقہ کرتا ہے اور صدقے کو چھپا کے کرتا ہے، یہاں تک کہ دائیں ہاتھ نے جو صدقہ کیا ہے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایسے انسان کو بھی اللہ کی عرش کا سایہ ملے گا جو اکیلا بیٹھ کے اللہ کی یاد میں روتا ہے، اس کو بھی اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ امام عادل، عادل بادشاہ کو بھی اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، حدیث کے شروع میں یہ بھی آیا ہے 2 لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں یہ بھی اللہ کی عرش کے سائے میں ہوں گے۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے اس کو بھی اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ وَرَجُلٌ دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، اس شخص کو بھی اللہ عرش کا سایہ دیں گے جس کو کوئی عورت برائی کی دعوت دے اور وہ کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک 14واں فائدہ بھی بیان کیا ہے کہ صدقہ جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے 1417 اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ اگرچہ تمہیں کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ دینا پڑے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک 15واں فائدہ بھی بیان کیا ہے کہ اگر کوئی کھجور جتنا بھی صدقہ کرتا ہے اللہ اسے پہاڑ بنا کے قیامت کے دن نیکیوں کا انسان کو دیں گے۔ روایت ہے صحیح بخاری کی 1410 اور صحیح مسلم کی 1014، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تصدق بعدل تمرہ من کسب طیب ولا يقبل اللہ الا الطیب، جو شخص کھجور کے برابر حلال مال کا صدقہ کرتا ہے اللہ عز و جلال تو پاکیزہ اور حلال مال ہی قبول کرتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، وہ اللہ اپنے دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ، پھر اللہ اس کی پرورش کرتے ہیں كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فُلُوَّةً أَوْ فِلْوَةً أَوْ فَصِيلَةً حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ، جس طرح تم میں سے کوئی اپنے گھوڑی کے بچے کو پالتا ہے یا اونٹ یا گائے کے بچے کو پالتا ہے، اسی طرح اللہ اس کے صدقے کو پالتے ہیں، پھر وہ چیز پہاڑ کی طرح ہو جاتی ہے حتی تکون مثل الجبل۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین کی روشنی میں یحییٰ بن معاذ کہا کرتے تھے لا اعلم حبہ تزن عند اللہ جبالا الا من الصدقہ، دانے تو دنیا میں بہت دیکھے لیکن کمال کا وہ دانہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کر دیا جو قیامت کے دن پہاڑ نیکیوں کا بن جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین کے بعد
ناظرین کرام، میں آپ کو اس بات کی طرف دعوت دینا چاہوں گا کہ آئیے اپنے تزکیے اور تربیت کے لیے صدقے کو اپنی عادت بنائیے۔ وہ 36 قسم کے صدقات جن کا تذکرہ آپ نے سنا، اور وہ کس قدر خوبصورت ثمرات آپ نے سنے، ان تمام ثمرات کو سمیٹنے کے لیے ان 36 قسم کے صدقات کو اپنی زندگی کا معمول بنائیے۔ ہو سکتا ہے کسی کی تمنا ہو کہ میں ایسا عمل کروں جس کا اجر میرے والدین کو ملے۔ بلا شبہ اولادیں جو کام کرتی ہیں وہ اجر تو والدین کو ملتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ طریقے بھی بتائے ہیں جس سے ہم کسی کے لیے نیکی کا بندوبست کر سکتے ہیں۔ صحیح الجامع کی روایت 3596، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سبع یجرى للعبد اجرهن وهو في قبره بعد موته۔ 7 اعمال کا اجر و ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ یہ ہے ایصال ثواب کا طریقہ جو اللہ کے رسول نے بیان کیا۔ من علم علما، جس شخص نے دینی علم دوسروں کو سکھا دیا، او اجرا نہرا، یا اس نے نہر کھدوا دی، او حفر بئرا، یا اس نے کنواں کھدوا دیا، او غرس نخلا، یا کھجور کا درخت لگا دیا، او بنا مسجدا، یا مسجد بنا دی، او ورث مصحفا، یا قرآن مجید کا نسخہ وراثت میں چھوڑا، او ترک ولدا یستغفر له بعد موتی، یا ایسی اولاد چھوڑ کے انسان جائے جو اس کی موت کے بعد اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی ہیں۔ میری اللہ عزوجلال سے دعا ہے کہ اللہ عزوجلال ہمیں صدقے کی 36 قسموں کو سمجھ کر ان کو اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام ثمرات سے ہمارے دامن کو بھر دے جو ثمرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، یہ چیزیں بیان کرنا، اچھی بات کسی کو پہنچانا، یہ بھی صدقہ ہے۔ ان باتوں کو آگے بھی پہنچائیے۔ اللہ ذوالجلال آپ سب کو اور مجھے بھی توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قد أفلح من زكاها وقد خاب